خداؤں سب یہ جانتے ہیں کہ ٹکراؤ جب اس ملت سے جھوٹے خداؤں سے ہوا تھا، ٹکراؤ جب اس ملت کے جھوٹے خداؤں سے ہوا تھا، آغاز بغاوت میرے گاؤں سے ہوا تھا۔ اور سٹیج پر جلوہ گر تمام علماء کرام اور تمام حضور کے غلام، بس اتنی بات ہے، ہم کوئی لمبے چوڑے دعوے کرنے کے قائل تو نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ حضور کی محبت کی بات ہوگی۔ کوئی تخت پر بیٹھا ہو یا تختے پر بیٹھا ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ضرورتوں کے لیے وہاں چلے گئے، اور ہمارا ایک مقصد ہے۔ میں نے کہا ہم جس قافلے میں چل رہے ہیں وہاں تو صبح شام ایک ہی سبق پڑھا ہے کہ مانا کہ ضرورتیں ضروری ہیں زندگی کے لیے، مانا کہ ضرورتیں ضروری ہیں زندگی کے لیے، مگر یا رسول اللہ آپ سے ضروری تو زندگی بھی نہیں۔ ہم نے تو یہ گردنیں حضور کے نام کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور ہم نے یہ تو سارا کچھ حضور کے نام کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ جو حضرت عامر بن عقبہ نے میدان خیبر میں جاتے ہوئے پڑھا نا، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک ما ابقینا والقیا سکینۃ علینا۔ یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کلمہ کیسے پڑھتے؟ حضور اگر آپ نہ ہوتے تو ہم نمازیں کیسے پڑھتے؟ حضور اگر آپ نہ ہوتے تو ہم روزے کیسے رکھتے؟ آپ نہ ہوتے تو ہم جہاد پر کیسے جاتے؟ فاغفر فداء لک ما ابقینا والقیا سکینۃ علینا۔ یا رسول اللہ جب تک زندہ ہیں آپ کے نام پر قربان ہوتے رہیں گے۔ اور میں جانے والے سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پوچھ تو لیتے کدھر جا رہے ہو؟ اب لوگوں کو صفائیاں دیتے پھرتے ہو، یہ آئینی عہدہ ہے، یہ تقاضا اس کا یہ ہے۔ میں نے کہا ہم نے جو سر پر اپنے گلے میں توق پہنا ہوا ہے اس کا تو تقاضا صرف یہی ہے کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالین پاک حضور، تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یا رسول اللہ انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ بس ہم نے تو اسی لیے جناب سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ وہ صحابی آئے نا حضور کی بارگاہ میں، کہا حضور ابھی تو آپ جلوہ گر ہیں، مسجد نبی میں جلوہ گر، میری مدینے کی گلی کہیں ملاقات ہو جاتی ہے، حضور جب میں آپ سے مل کر جاتا ہوں واپس تو یا رسول اللہ میرا دل نہیں لگتا گھر، میں پھر واپس لوٹ کے آ جانا۔ حضور پھر جناب آپ کی زیارت کر کے جانا، پھر چلا جانا، پھر لوٹ کے آ جانا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں دنیا تو چلا جاواں گا، قبر جاواں گا، میرا اتھے بھی دل نہیں لگنا، میرا اتھے بھی دل نہیں لگنا، اس رکھا ہوا ہے۔ وہ صحابی آئے نا حضور کی بارگاہ میں، کہا حضور ابھی تو آپ جلوہ گر ہیں، مسجد نبی میں جلوہ گر، میری مدینے کی گلی کہیں ملاقات ہو جاتی ہے، حضور جب میں آپ سے مل کر جاتا ہوں واپس تو یا رسول اللہ میرا دل نہیں لگتا گھر، میں پھر واپس لوٹ کے آ جانا۔ حضور پھر جناب آپ کی زیارت کر کے جانا، پھر چلا جانا، پھر لوٹ کے آ جانا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں دنیا تو چلا جاواں گا، قبر جاواں گا، میرا اتھے بھی دل نہیں لگنا، میرا اتھے بھی دل نہیں لگنا حضور، تے تسی بھی دنیا تو تشریف لے جانا۔ ہن تا حضور میں آپ دے شہر چاں زہیک نصیب، لیکن حضور جدو تسی لے جاؤ گے جنت تشریف تے تہاڈا ایک غلام ہے، تسی تا جناب حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوباں ہما دار دو لیکن تو تنہا داری۔ حضور کلیم و نجی مسیح و صفی سے کہیں بھی بنی، بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ حضور اتنی کائنات ہونی ہے، اتنا سارا کچھ حضور سارے تو انو تلاش کر لے ہونے، میں بھی جنت چاہوں گا حضور، لیکن میں تو انو کس طرح تو انو ویکھے بغیر جنت گزارا کروں گا۔ لیکن ادھر سنو، ہووے محبت رسول تے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین حضور دی بارگاہ بھیج دیتا، فرمایا میرے حبیب دے غلام نو آکھو اتنا نہ تڑپے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ میرے حبیب دے غلام نو آکھو اگر تسی میرے حبیب نال وفا کیتی تے قیامت والے دن بھی میں تانوں اپنے حبیب نال رکھاں گا تے جنت وچ بھی اپنے حبیب نال رکھاں گا۔ اس واسطے اسی تک وفا کرنی ایکو جگہ، او حضور دی بارگاہ میں، اور ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ۔ اوے حضور دے در نو چھڑ کے کوئی دائیں بائیں جاوے، مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم۔ کم از کم پڑھتا لینا سی، ساڑھے کو سنتے بھی رہے ہو، لیکن کوئی گل نہیں۔ حضرت زید بن حارثہ خاندان چھوڑ کے آئے نا حضور دی بارگاہ وچ،
حضرت زید بن حارثہ اے فلما قضی زید منہا اے جناب قرآن پاک وچ ذکر ہے حضرت زید بن حارثہ مال جناب سارا کچھ چھڑ کے حضور دی بارگاہ چ آئے نا تے پچھوں انہاں دا خاندان لین آ گیا. وہ آ گئے سارے, انہاں کہا زید چل چلیے, چاچے مامے تائے سارے آ گئے. اے جنہاں حضور نال دلوں وفا کی پوچھ کے نہیں منے. اتنی بات ہے حضرت زید کو آ گئے, آپ دے مامے بھی آ گئے, چاچے بھی آ گئے, جناب سارا خاندان آ گیا, مسیر آ گئے, منیر آ گیا. انہوں نے کہا زید چل چلیے حضور دے در تو اسی آ گئے تینوں آزادی دلوان دیا, چل آ چلیے. تے حضرت زید نے حضرت مولانا حسن رضا دی زبان حال نہ کیا ہونا, مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. حضور دے در کہندے ہو اور جلے اسا سب کچھ رکھیا حضور دے نا تے, انہاں سمجھا جاواں گے باواں گے جناب کوئی گل ہوئے گی. میں کہا نا, ساڈے بابا جی سانو دس کے گئن کہ وہ تجھ کو بھولے ہیں تو تجھ پہ بھی ہے لازم میر, خاک ڈال آگ لگا نام نہ لے یاد نہ کر. یہ تو گل نہیں کوئی نہیں بس جناب. ہاں جی, اور کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دی کے واسطے, ہے کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دی کے واسطے, واسطے وہاں کے بھی کچھ یا سب کچھ یہیں کے واسطے. بھائی اینا ججن بھی بڑی تکلیف ہوئی پھر دی تے ہیں جی, اور جناب ایک طرف حاسدی ایک طرف دشمنے دی, بندہ ہے تنہا تم پہ کروڑوں درود, شاہ تم پہ کروڑوں درود, ہے جی. ایک طرف سارے جناب ہیں اور حضور دے دین دے مخالف, اور جناب یہ بھی ہوئے پہ دیں انہوں نے بھی مسئلہ ناموس رسالت دا, اور آئے روز جناب نمیاں شیطانیاں کر دیں. میں کہا تسی جو مرضی کرتے رہو, ساڈا دودھ پیتا بچہ بھی جاندا من سب نبی جن نہ آواز آنی چاہیے, من سب نبی جن, من سب نبی جن, من سب نبی جن. اسی دا اس مقصد واسطے آئے پھر دیا کہ نہیں کیا سیٹاں واسطے آئے پھر دیا. ہاں تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں. کمال والی گل, ایک گڑی گل سیٹاں اور جھلیو. اور اقبال کہندا ہر کش کے مصطفیٰ سامان اس, بارو بردر گوشہ دامان اس. اور ایک تو الیکشن ہارن والا دل ہار بیٹھے ہو, نا اسی جنہ دے وارثاں. اقبال کہندا کی کہندا اقبال کہندا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں, بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. اقبال کہندا تو کی سمجھدا جاندے نال تینوں جناب مل جائے گا, تو آ جائے گا اور جناب تینوں کچھ بن جائے گا. نا پہلے کی کرنا پینا, پہلے جناب میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. اے تا آئی جانیاں ایک دن پیرا تھلے آ نہیں جانا تخت, اے تا آ جانا تخت ایک دن پیرا تھلے. اے تا گل ہی کوئی نہیں. حضرت نعمان بن مقرر یزگرد دربار اس گئے, حضرت نعمان بن مقرن, اور آپ سفیر بن کے گئے. اور جدو گئے نا کہ اس نے جناب بڑے سونے دے قالین, سونے دیا تارانہ بڑے ہوئے قالین بچھائے, اور جناب بڑیاں کرسیاں بچھائیاں سونے دیاں. آپ گئے تھے, آپ دے ہاتھ نیزہ سی, آپ اس قالین نو اس طرح پھاڑ دے ہوئے اس دے کول پہنچے. اور جدو نے کرسی دیکھی نا آپ نے کہ وہ سونے دی بنی ہوئی, کہ آپ اس کی بجائے زمین تے بیٹھ گئے, بالکل جناب زمین تے مٹی ہوتے. انہیں کہا تو سفینہ دے آداب نہیں آندے, تو مذاکرات کرنے نہیں آندے. آپ نے فرمایا کمینے سانو مذاکرات کرنے آندے, لیکن ساڈے آقا مولا نے فرمایا مرداں واسطے سونا حرام ہے, اسی اس کے اوتے بہنا پسند بھی نہیں کرتے. اگے سنو, انہیں دسترخوان لا دیتا, آپ نے کھانا کھادا. جدو کھانا ختم ہویا نا تے آپ نے وہ جناب چھوٹے چھوٹے لقمے وہ این کر کے جڑے دسترخوان دے ہوتے گرے سن, آپ نے این کر کے چکے نا ایک لقمہ منہ پانا شروع کیتا. تے انہوں نے کیا ہوئے جناب تسی کدے روٹی نہیں ویکھی, اے لقمے چک رہے ہو, سامنے بادشاہ بیٹھے تے جناب تسی چھوٹے چھوٹے لقمے پڑھ رہے ہو. تے آپ نے فرمایا اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا الہمکا, فرمایا اوئے میں اپنے نبی دی سنت چھڑ دیا انہاں کمینے دی خاطر, اینا دی خاطر میں حضور دی سنت چھڑ دیاں. تے تہاڈا کی دل کردا اسی حضور دی عزت دا مسئلہ انہاں سیٹاں دی خاطر چھڑ دیاں گے. اے حب وطن, اے حب وطن ساتھ نہ یوں تو سوئے نجف جا, ہم اور طرف جا. اور بڑی جناب اقبال کہتا ہے نا ساکی ناز پیمانہ گفتم, حدیث عشق میں باکانہ گفتم. اقبال کہتا ہے وہ پینے پلانے کی باتیں, وہ کاروبار کی باتیں, وہ سوسائٹیوں کی باتیں, وہ لینے اور دینے کی باتیں وہ کئی اور ہوتی ہیں. اقبال حضور کے غلاموں کی مجلس ہے. کہتا ہے نا ساکی ناز پیمانہ گفتم, حدیث عشق میں باکانہ گفتم. کہتا ہے حضور کی محبت کی بات ہوتی ہے ڈر سے نہیں, تختہ دار کے ڈر سے نہیں, بلکہ کیسے کہ لبے بام بھی پکارا, سرے دار بھی صدا دی.
اور جناب دشمن کھڑے کہ تیرے اے دل وچ خیال نہ کرن نماز پڑھا اللہ نال بڑی لمبیاں گلاں کراں لیکن میں جلدی جلدی نفل اس واسطے پڑھن کہ سامنے محمد عربی دے جناب دشمن کھڑے کہ تیرے اے دل وچ خیال نہ کرن کہ محمد عربی دا غلام موت دے ڈر تو لمبیاں نمازاں پڑھدا پیا موت دے ڈر تو لمبیاں نمازاں پڑھدا پیا اور حضرت خبیب بن مقام تنیم تے لٹکا دیتا گیا آپ دا سارا ترانہ شہادت موجود ہے اس سے نے جڑا جناب مال روڈ تے کیا سی اللہم احسن عادت اور این کر کے پگڑی نو بال دے رہے ہوئے اور آنکھ چکے تا پورا کفر این کر کے چکر کھا رہے ہوئے کہ پتہ نہیں بڑھ کی جڑ اور حضرت خبیب بن عدی دی گل سنا کے نا پھر تسی مینوں یاد رکھنا میں غزوہ یرموک جناب جنگ یرموک دی گل سنانی بڑی کمال گل ہے وہ ساڈے واسطے جناب مشعل راہ ہے وہ ساڈے واسطے گل وہ بڑی کمال گل ہے حضرت جناب خبیب بن عدی آپ نے ترانہ حضرت عبداللہ بن زبیر انہاں دی بڑیاں شاناں انہاں دے والد بھی اشرا مبشرہ انہاں دے خاوند بھی اشرا مبشرہ انہاں جناب حضرت عبداللہ بن زبیر اور حجاج بن یوسف دے نال جدوں مقابلہ ہویا نا بڑی عجیب گل ہے حضرت عبداللہ بن زبیر جدو حجاج بن یوسف دے مقابلے گئے تے آپ جدو جان لگے نا تے اپنی والدہ نو کہنے لگے حضرت اسماء بنت ابی بکر نو کہنے لگے مائی جی میں اس دے مقابلے جاندا تا ہے ماں لیکن ایک ڈر ہے اے میری لاش تا بڑی بے حرمتی کرے گا تے انہوں نے تاریخی جملہ کیا انہوں نے کہا پتر جدو بکرے لائے نا پھر انہوں کھل لان دی درد نہیں ہوندی چل شاباش میدان چل میدان چل اور پھر جناب ہویا اس طرح ہی وہ بڑا ظالم سی جابر سی انہیں حضرت عبداللہ بن زبیر دی لاش نہ جڑی وہ جناب این کر کے کعبے دے اندر نہ جناب میخانہ ٹنگ دیتی کہ آپ جناب بالکل ضعیف ہو چکیاں سن اے جویں ساڈیاں مائیاں نہیں بڑیاں آپ جناب این سوٹی ہوتے چل دے ہویاں جدو سامنے پہنچیا نا تے اپنے پتر دی لاش این ٹنگی ہوئی ویکھی تے پھر جزا فضا نہیں کیتی روئے نہیں کیتے ہائے کی بن گیا فرمایا این ویکھ کے فرمایا شاہ سوار دا جے سواری تو اترن دا وقت نہیں آیا اے میں انہوں دی گل سنان لگا حضرت اسماء بنت ابی بکر اے بھی جنگ یرموک کے موجود ہیں اے جناب جدو حضرت خالد بن ولید نے حکم دیتا نا بھئی سارے زخمیاں نو جا کے انہاں